السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 23ویں پارے کے سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے، ایک درخت کا قصہ بیان کیا ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں تھوہر کا درخت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر اللہ رب العالمین کسی درخت کا تذکرہ کر رہا ہے، کسی درخت کا قصہ بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے اندر دوسرے درخت کے مقابلے میں کچھ عجیب چیزیں ہوں گی، کچھ انوکھی چیزیں ہوں گی، تبھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس درخت کا قصہ بیان کیا ہوگا۔ بلا شبہ معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا قصہ بیان کرتے ہوئے کہ فتنۃ للناس، دوسری جگہ فتنۃ للظالمین، یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ درخت جو تھا زقوم کا، تھوہر کا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ دوسری جگہ کہا یہ ظالموں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ کیسے آزمائش کا سبب بنا؟ جو ایمان والے تھے، جو مومن تھے، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اس طرح کا واقعہ سن کر کے انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں یقیناً یہ درخت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ایمان لائے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوئی اور وہ ترقی کیے ایمان کے اعتبار سے۔ لیکن جو ظالم لوگ تھے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کو قرآن کریم پر طعن کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کرنے کا ایک نیا موقع مل گیا، اور وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اچھا یہ درخت جہنم کی آگ میں، جہنم کی تہ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آگ جو ہے وہ درخت کو کھا جانے والی ہوتی ہے، درخت جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم کی تہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو زقوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ اصل میں کھجور اور مکھن ہے، میں تو اس کو دونوں ملا کے کھا جاؤں گا۔ یعنی مذاق کر رہا تھا اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ چیز جو لوگ اللہ رب العالمین قدرت کو مانتے ہیں، اللہ کی طاقت کا انہیں اندازہ ہے، ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا وہ جو جہنم کے تہ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر جو درخت ہے زقوم کا، وہ آگ ہی کا بنا ہوا ہے، آگ کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو غذا پا کر کے پروان چڑھتا ہے، جو پھل دیتا ہے، جو اس کے اندر توانائی آتی ہے، اس کا سبب جہنم کی آگ ہی ہے۔ تو جہنم کی آگ کا بنا ہوا وہ درخت، اور جہنم کی آگ کو خوراک کے طور پہ استعمال کر کے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو انسان کے عقل میں آنے والی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اور یہ درخت کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا زقوم کے درخت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ شیطان کے سر کے جیسا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، زقوم کے درخت کا جو پھل ہوگا وہ شیطان کے سر کے جیسا ہوگا۔ نہ کسی نے زقوم دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے شیطان اس کے سر کو دیکھا ہے، تو ایک غیر مرئی چیز کی تشبیہ، غیر مرئی چیز سے انسین چیز کی تشبیہ، انسین چیز سے دینا، یہ کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پھل کو شیطان کے سر سے تشبیہ دیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان کو گرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، شیطان کے سر کو گرچہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں یہ چیز اچھی طرح سے بیٹھی ہے کہ شیطان کا جو سر ہے وہ بہت ہی قابل گھن ہے، قابل نفرت ہے، اور اسے گھن کھانا چاہیے، بہت برا سر ہے شیطان کا، اتنا تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، قبیح المنظر کو بیان کرنے کے لیے، اس کی نفرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے سر سے تشبیہ دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پارسا آدمی ہو، کوئی بہت زیادہ شریف آدمی ہو، تو اس کو کہہ دیتے یہ فرشتہ ہے، حالانکہ فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، تو لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو پری ہو گئی ہے، یہ تو حور ہے، جبکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ بدصورت کی تشبیہ دیا جاتا ہے، چڑیل ہے، یہ بھوتنی ہے، حالانکہ یہ چیز دیکھی نہیں جاتی ہے۔ لیکن جو چیز اس
چیز کے تعلق سے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، اس چیز سے قریب کرنے کے لیے اس طرح کی تشبیہات دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تشبیہ دیا ہے کہ شیطان کا سر بہت برا ہے، شیطان کا سر قبیح المنظر ہے، ہر آدمی اس سے گھن کھاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو پھل ہوگا نا وہ قابل گھن ہوگا، قابل نفرت ہوگا، اس لیے اس سے آدمی کو گھن محسوس ہوگی۔ اچھا وہ بہت ہی کڑوا ہوگا، بہت ہی کسیلا ہوگا، ذائقے کے اعتبار سے اور سونگ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بدبودار ہوگا، خاردار ہوگا، لیکن اس کے باوجود جہنمی اس کو کھائیں گے اور وہ کھانے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس لیے جہنمی اس کو کھائیں گے، کھانے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ بھوک ہوتی ہے ان کو۔ جہنم میں جب بھوک لگے گی تو کھانا ان کو چاہیے، اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ زقوم کا درخت لے آئے گا اور وہ زقوم کا درخت کھانے پر مجبور ہوں گے، یہ سوچ کر کے کہ بھوک بہت لگی ہے۔ یہ ہم اور آپ جو اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں بڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ذرا آپ سوچیں، اب ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ گٹر میں سے یا کچڑ کنڈی میں سے کھانا اٹھا کر جو ہوٹل والے پھینک دیتے اس کو اٹھا کے کھاؤ، کوئی کھائے گا؟ لیکن نہیں کھا سکتا نا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ویڈیو ان کا دیکھیں گے، حقیقت میں دیکھیں گے کہ وہ کچڑے میں سے یعنی کھانے کو، روٹی کے ٹکڑے کو، چاول کو، سبزی کو ڈھونڈ کر کے اٹھاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھوک لگی ہے اور بھوک شدت اختیار کر چکی ہے، اور وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا چاہیے، بس جو سامنے آئے گا جس سے ان کو لگتا ہے کہ بھوک مٹ جائے گی وہ فوراً اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ ایسے یہی حالت جہنمیوں کی بھی ہوگی، سخت بھوک میں ہوں گے، بھوک مٹانے کا سہارا ان کو دکھے گا زقوم کا پیڑ، زقوم کا درخت، زقوم کا پھل، لیکن وہ اس کو جیسے کھائیں گے ان کے چہرے کے چمڑے جھلس جائیں گے۔ اللہ اکبر! آگ کا درخت ہے، آگ میں ہے، جہنم میں ہے، جہنم کا درخت ہے، کھاتے ہی اس کا پھل ان کے چہرے جھلس جائیں گے، چمڑیاں جھلس جائیں گے اور وہ بلبلا اٹھیں گے۔ اس کے پاس سے جو لوگ گزریں گے وہ لوگ اس کی بدبو کو محسوس کریں گے، اور جس مقصد کے لیے کھائیں گے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ زقوم کا درخت کھائیں گے بھوک مٹانے کے لیے، لیکن وہ زقوم کا درخت ان کے بھوک کو مٹائے گا نہیں بلکہ بڑھائے گا۔ اللہ اکبر! کتنا برا منظر ہوگا، کتنا ہی قبیح منظر ہوگا، کتنا تکلیف دہ وہ منظر ہوگا۔ اس قصے کو اللہ رب العالمین نے بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہے، قصے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے، طاقت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اگر آگ میں درخت اگا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو قصہ یہ سنتے ہیں، قرآن کے اندر جو زقوم کا قصہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ قصہ پکار پکار کے کہتا ہے کہ اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا، اپنے کیریکٹر کا، اپنے کردار کا جائزہ لیتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جہنم میں جاؤ اور اتنا خاردار، اتنا کسیلا، اتنا کڑوا اور اتنا بدبودار درخت کھانے پر تم بھی مجبور ہو جاؤ۔ وہ آنے والا منظر ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔ یہ اس قصے کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو، ہماری تمام بہنوں کو رب العالمین اس درخت سے دور رکھے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی لپٹ سے بچا لے، جہنم کے کھانے کی چیزیں ہیں زقوم، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں اس سے بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔